بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نجم الحسن عارف اپنے پاکستان پرسپیکٹیو کے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پرسپیکٹیو کل کے واقعات نے ذرا پریشان کن کر دیا۔ پاک فوج کے جوانوں پر خودکش حملے میں ہونے والی شہادتیں تکلیف کا باعث بنی۔ لاہور میں 30 سالہ بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور شہر پر ہر طرف پانی ہی پانی کا حکمرانی نظر آئی، اور نہر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں سڑکوں پر تیرتی بکھرتی بھاگتی دوڑتی نظر آئیں۔ یقینی بات ہے کہ اس میں بہت سارا مالی نقصان بھی ہوا، لیکن جو ایک بڑا نقصان ہوا وہ انسانی جانوں کا ہوا، جو اب تک کی اطلاعات کے مطابق 7 شہری مختلف علاقوں میں بارش کے اس تباہی کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو خودکش حملے میں شہید ہوئے جوان، ان کی اللہ شہادتوں کو قبول کرے اور پاکستان کی سلامتی کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں سے محفوظ کرے۔ اس کے علاوہ آج ایک اہم بات، کیپٹن کرنل شیر خان کا 24واں یوم شہادت ہے۔ یہ ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب اس بہادر سپوت نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بہادری اور دلیری کے جوہر کو دشمن سے بھی منوایا تھا، لیکن ہماری قیادت نے عسکری اور سیاسی دونوں سطحوں پر عملی طور پر قوم کو ایک شکست سے دوچار کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ عسکری قیادت نے اس کا ملبہ سیاسی قیادت پر ڈالا، اور سیاسی قیادت نے ساری کی ساری ذمہ داری عسکری قیادت پر ڈالی، اور ہم کارگل کی وہ ایک کوشش کامیاب کرنے میں ناکام ہو گئی۔ آج بھی ہمارا کارگل کا وہ خطہ جو مسلمان اکثریتی ضلع ہے انڈیا کے قبضے میں ہے۔ اس وقت کارگل کے منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ اگر ہم کارگل کے راستے آگے بڑھتے ہیں تو ہم بھارت کے مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو کاٹ سکتے ہیں اور اس کی سپلائی لائن کو کاٹ سکتے ہیں۔ افسوس کہ وہ ساری کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، اور بعد ازاں ہمارے وزیر اعظم نے امریکہ جا کر اس معاملے کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ہماری تاریخ میں اس طرح کے بدقسمت واقعات کی اور بھی بعض مثالیں ہیں، لیکن آج زیادہ ان مثالوں پر اس لیے ذکر مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کو موجود صورتحال میں مزید دکھی کرنا نہیں چاہتا، اگرچہ سیاچن اور کشمیر کے زخم ایسے زخم ہیں جو پاکستان کی قوم نے کبھی نہیں ہوئے، لیکن بدقسمتی سے ہر آنے والا سال اور ہر آنے والی دہائی نئے زخموں کے ساتھ ہمارے لیے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ بہرحال آج کے پرسپیکٹیو کا بنیادی موضوع جہانگیر ترین ہے۔ جہانگیر ترین جو سیاست کا ایک منفرد اور مختلف کردار ہے۔ منفرد اس لیے ہے کہ انہوں نے پچھلے کئی برسوں میں اپنے روپے، اپنی دولت، اپنی سیاسی چال بازیوں اور اپنی جہاز کی اڑانوں کے ذریعے سے ایسی شہرت پائی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ نااہلی کے باوجود ہمارے ملک میں بہت اہل لوگوں میں شامل ہو گئے۔ جہانگیر ترین، جن سے میرا غائبانہ تعارف 1994-95 کے زمانے میں ہوا، اور مجھے ان کا صحیح تعارف ساہیوال ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک نامہ نگار رانا عبد الوحید کی ان رپورٹ کردہ خبروں کے توسط سے ہوا، جو بہت جانفشانی سے محنت کر کے اور تحقیقات کے نتیجے میں اپنے علاقے کی خبریں اس نیوز ایجنسی کو رپورٹ کرتے تھے جس کا کہ میں لاہور میں بیورو چیف تھا۔ پہلی بار رانا عبد الوحید کی خبروں سے مجھے انکشاف ہوا کہ جہانگیر ترین، جنہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز ایک ٹیوٹر کے طور پر، یعنی ٹیوشن پڑھانے والے کے طور پر کیا تھا، اب وہ ایک
ڈی اے پی کھاد کی ایسی فیکٹری لگا چکے ہیں جہاں پر ڈی اے پی جعلی انداز سے تیار کی جا رہی ہے، جعلی ڈی اے پی، تاکہ کسانوں کو بیچی جائے اور زمین کو بنجر کرنے کی ایک کوشش میں حصہ ڈالا جائے۔ رانا عبدالوحید آج بھی ساہیوال میں اسی طرح ماشاءاللہ تنومندی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ رپورٹنگ کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور جیسے اس سے پہلے کر رہے تھے۔ جہانگیر ترین کی ڈی اے پی اور جعلی ڈی اے پی بنانے والی فیکٹری کی خبروں کی اشاعت ہماری اس نیوز ایجنسی کے ذریعے سے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے اخبارات میں عام طور پر ہوتی تھی، اور مجھے ایک بار اس بارے میں بہت ہمارے سینئر صحافی اور ایک معروف اخبار کے موجودہ ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر ارشاد احمد عارف صاحب نے ایک تقریب میں ملاقات کے دوران کہا کہ بھائی نجم صاحب، وہ جو خبریں آپ جعلی ڈی اے پی کے حوالے سے بھیجتے ہیں وہ نوائے وقت کو نہ بھیجا کریں۔ مجھے اس پر تشویش ہو کہ خدا نخواستہ کیا ہماری خبریں غلط ہیں یا ان میں کوئی تشکیک پائی جاتی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں ان خبروں کی مصدقہ ہونے پر پورا یقین ہے، اور اسی لیے ہمارے اخبار میں چھپتی بھی رہتی ہے، کیونکہ ہم بھی اپنے ذرائع سے ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو یہ جعلی ڈی اے پی بنا رہے ہیں، ان کا عارف نظامی صاحب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور بڑی پرانی دوستی ہے۔ تو جب جہانگیر ترین کی جعلی ڈی اے پی والی خبریں نوائے وقت میں چھپتی ہیں تو اگلے دن عارف نظامی صاحب ہماری باز پرست کرتے ہیں کہ ان کے دوست کی اس سے بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ بعد میں ہم نے ان خبروں کو روکا یا نہیں روکا یہ تو سچی بات ہے کہ مجھے اب یاد نہیں، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ مجھے جہانگیر ترین کے کارہائے نمایاں اور ان کے مؤثر ہونے کے بارے میں بہت سال پہلے ہی خوب اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر اور کہاں کہاں کس کس سطح پر غیر معمولی اثرات رکھتے ہیں۔ ابھی رواں سال میں استحکام پاکستان پارٹی کی تشکیل کے موقع پر ایک بار پھر ان کی طاقت، ان کے مؤثر اور ان کے بڑے آدمی ہونے کی دلیل سامنے آئی کہ انہیں اس کے باوجود ایک اہم سیاسی جماعت کا سربراہ بنانا قبول کر لیا گیا کہ عدالت ان کو نااہل قرار دے چکی ہے۔ ان کی نئی پارٹی کا نام استحکام پاکستان پارٹی رکھا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی مستقبل میں پاکستان کے استحکام میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکے گی یا نہیں، ابھی یہ کہنا ذرا مشکل اور قبل از وقت ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور خاص طور پہ ان جماعتوں کی تشکیل میں جنہیں کبھی بنایا اور کبھی توڑا یا پھوڑا جاتا ہے، ان میں ایک نیا اضافہ بہرحال ہو چکا ہے۔ لیکن یہ سیاست کئی معنوں سے آدھے چہرے کی سیاست ہے۔ ایک سب سے نمایاں علامت فواد چودھری ہے اور ان جیسے کئی اور ہیں کہ جنہوں نے اس سیاسی جماعت کی پہلی اور تاسیسی پریس کانفرنس میں شرکت تو کی، مگر اپنا چہرہ چھپا کر۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا پورا چہرہ پبلک کے سامنے نہ آ سکے۔ ویسے سچی بات ہے کہ پاکستان میں آدھے چہرے کی سیاست کئی رنگوں میں آج بھی اور اس سے پہلے بھی موجود تھی۔ اگر یہ جسارت نہ مانا جائے تو ایک آدھے چہرے کی سیاست قومی سیاسی جماعتوں میں اس پہلو سے جاری ہے کہ وہ عوام کے سامنے کچھ کہتی ہیں اور ان کا دوسرا چہرہ یا دوسرا آدھا چہرہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، یعنی آدھا رخ اس طرف آدھا رخ اس طرف، ایک قدم اس طرف ایک قدم اس طرف۔ اور اسٹیبلشمنٹ جس نے فروری 2021 میں سیاست سے اپنے آپ کو مکمل الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور پچھلے سال سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی آخری جو
بڑی تقریر تھی، اس میں اس کا باضابطہ اعلان بھی کیا تھا کہ ہم نے بہت پہلے سیاست سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس استحکام پاکستان پارٹی کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ آدھے چہرے کی سیاست میں سیاسی جماعتوں کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے تخلیق کار بھی شامل ہیں، اور وہ بھی ایک طرح سے آج کل آدھے چہرے کی سیاست ہی کر رہے ہیں۔ اس آدھے چہرے کی سیاست کے حوالے سے جہانگیر ترین کی سے بات شروع ہوئی تو ان کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو قانون سازی حالیہ مہینوں میں ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں بڑا قوی امکان ہے کہ ان کا دوبارہ سے سیاست میں عملی کردار شروع ہو سکتا ہے۔ تاہم اس میں ابھی کچھ ایف اینڈ بٹس موجود ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ چیلنج ہیں، کچھ دقتیں ہیں، کچھ یقین دہانیوں اور یقین پیدا کرنے کی ضرورتیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدھے چہرے کی سیاست کرنے والی یہ استحکام پاکستان پارٹی اگلے الیکشن میں کسی نہ کسی طرح سے اہم ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ضرور اہم ہو سکتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے موجودہ ٹوٹ پوٹ کے منظرنامے میں سے پی ٹی آئی کا ووٹ کتنا لے سکتی ہے، اور جو ڈیمیج پی ٹی آئی کو اس سیاسی جماعت کے ذریعے پہنچایا جانے کا منصوبہ ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر استحکام پاکستان پارٹی وجود میں نہ لائی جاتی تو مسلم لیگ نواز کو عمران خان اور ان کی پارٹی کی ٹوٹ پوٹ اور ان کے خلاف جاری ڈسٹرکشن یا کلین اپ آپریشن کے بعد بڑا یقین ہو چلا تھا کہ واپس وہ دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن پنجاب میں کم از کم بحال کر سکیں گے اور پنجاب کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر بغیر کسی بڑے مقابلے کے سامنے ہوں گے، لیکن اب تھوڑا انہیں بھی تشکیک اور شکوک و شبہات کا سامنا ہے۔ اسی شکوک و شبہات کے ماحول میں پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب نے پنجاب کو اپنا مرکز بنانے کی ایک سے زائد بار کوشش کی ہے، اگرچہ ابھی کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ملی ہے، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ دونوں روایتی اور پرانی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی جگہ لینے والی یا اس کو جگہ دلوانے کی کوشش کے طور پر سامنے لانے والی استحکام پاکستان پارٹی کے امکانات کو کم سے کم رکھنے اور اپنے لیے امکانات کو بڑھانے کے لیے پوری کوشش اور قد و کاش میں لگے ہوئے۔ تحریک انصاف کے ٹوٹے ہوئے بلکہ تحریک انصاف سے نکالے ہوئے جہانگیر ترین اب پاکستان میں استحکام لانے کے ذمہ داروں میں سب سے اول درجے پر اہمیت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ الیکٹیبلز جو اس کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کو پی ٹی آئی کے ووٹ بڑی تعداد میں مل سکے، جس کا کہ امکان بظاہر ابھی تک کم ہے۔ ابھی تک کم اس لیے ہے کہ جو بھی سروے جس بھی شہر کا بشمول جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، شمالی پنجاب آ رہا ہے، ابھی تک پی ٹی آئی کی مقبولیت عوام میں سب سے اوپر ہے، سب سے نمایاں، حتیٰ کہ مسلم لیگ نواز بھی اس سے بہت پیچھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اپنے وقت پر الیکشن نہ ہو سکنے کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹیں موجود ہیں تو ان میں سے شاید ایک سب سے بڑی رکاوٹ ابھی تک اس طرح کے سرویز میں اس طرح کے ریزلٹس کا سامنے آنا بھی ہو سکتا ہے۔ باقی کئی دقتیں بھی ہیں، کچھ نئی ہوں گی، کچھ پرانی ہوں گی، اور الٹیمیٹلی جب 12 اگست کے آس پاس اسمبلی برخاست ہو رہی ہوگی اور جب نگران سیٹ اپ بن رہا ہوگا تو اس وقت بھی کئی مختلف قسم کی دقتوں کا ایک منظرنامہ ہمارے سامنے ہوگا، لیکن اس وقت یہ سرویز اور یہ اعلانات اور پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف جو ابھی بھی بہت نیچے آتا نظر نہیں آ رہا بلکہ اوپر ہے، وہ خود بجائے خود نئے انتخابات کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ اسی لیے بہت ساروں نے پاکستان کے اندر اور بہت ساروں نے پاکستان سے باہر سر جوڑ رکھے۔ جہانگیر ترین جو چینی اور شوگر کے
اسکینڈلس کے حوالے سے پی ٹی آئی سے نکالے گئے تھے، اور لیکن الٹیمیٹلی کامیاب وہی ہوئے کہ شوگر بنانے والے، چینی تیار کرنے والے کارخانہ دار، جن کی ایسوسیشن کو اس زمانے میں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان شوگر مافیا کا نام بار بار دیتے تھے، زیادہ مؤثر ثابت۔ سچی بات ہے کہ مافیا کوئی بھی ہو، وہ میٹھا ہو یا پھیکا ہو، کڑوا ہو یا کسی اور ذائقے کا، نیا ہو یا پرانا، سیاسی ہو یا غیر سیاسی، معاشی ہو یا کاروباری، مقامی ہو یا بین الاقوامی، بہت خطرناک ہو۔ مافیا جرائم کو ایسا خوبصورت بنا کر اور ایسا منظم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جس کا کوئی تدارک آسان نہیں ہو سکتا۔ اب استحکام پارٹی کے سربراہ اور قائد اعلیٰ جہانگیر ترین اپنے اس پرانے سارے تعارف کے باوجود صاف ستھرے ہیں، دھلے دھلائے ہیں، اجلے اور صاف ہیں، اور ان کو ایک نئے لبادے کے ساتھ اور نئے تعارف کے ساتھ قوم کے سامنے اتارا جا رہا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کا خواب یا منصوبہ پورا نہیں ہوتا، استحکام پارٹی تو درکنار، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ اطمینان کی حالت میں نظر نہیں آتی ہیں اور نظر نہیں آ سکتی ہیں۔ اس لیے استحکام پارٹی، جو کہ جس کا آغاز ہی آدھے چہرے کی سیاسی جماعت سے ہوا ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک مکمل چہرے کی، بھرپور چہرے کی اور بھرپور نمائندہ سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آ سکے؟ اس لیے خطرہ ہے اور خدشہ ہے کہ اگر صورتحال قابو میں نہ ہوئی اور سیاسی و انتخابی معاملات پر کنٹرول یا گرفت نہ ہو سکی، تو خدا نخواستہ اگلے الیکشن جو بظاہر علامتی ہی ہونے ہیں، ان کی مدت بھی دور جا سکتی ہے اور ان کی تاریخ بھی دور جا سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور بس آپ سے جاتے جاتے یہ درخواست کروں گا کہ اس آدھے چہرے کی نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے امکانات پر آپ کے پاس کوئی خبریں ہیں تو آپ بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، تبصرہ کریں، اپنی رائے سے نوازیں، اور دیکھیں کہ کب تک ہمارے ملک میں آدھے چہرے کی سیاست کبھی اس رنگ سے کبھی اس ڈھنگ سے غالب رہتی ہے، اور غالب رہنے کی کوشش میں کامیاب اور کامران رہتی ہے۔ اللہ حافظ۔